وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی. میں پاس گیا, میرے قریب ہو کر بولی, چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا, کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی, آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا, وہ بے بس سی تھی. میں نے بولا, آؤ کار میں بیٹھو. وہ ڈر رہی تھی. کہنے لگی, کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا, ڈرو نہیں, میں اکیلا ہی ہوں. وہ خاموش بیٹھی رہی. پھر کہنے لگی, آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا, بالکل بھی نہیں. پھر اس نے ایک لمبی سی سانس بھری. آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا, لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز. وہ بہت خوبصورت تھی. معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی. پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور تھی. وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں. میں نے پوچھا, کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی, نہیں. میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی. ہوٹل والا مجھے جانتا تھا. اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا, مجھے دیا. میں کار میں بیٹھ گیا. میں اپنے ڈیرہ کی طرف چل دیا. چوکیدار نے دروازہ کھولا. میں نے کار پارک کی. رات کے 11 بج رہے تھے. وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی. میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا. اسے کہا, ہاتھ دھو لو. وہ کہنے لگی, میں نے نہیں کھانا. میں نے پیار سے کہا, ڈرو نہیں, کچھ نہیں ہوگا. وہ ہاتھ دھو کر آئی, میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی. جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا. کہنے لگی, یہ میں گھر لے کے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا, بالکل بھی نہیں. وہ چپ ہو گئی, برقع اتارنے لگی. میں نے کہا, رک جائیں, میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں. وہ حیران تھی. میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی, جلدی سے اپنا کام کریں, مجھے واپس چھوڑیں. میں نے کہا, نہیں پوچھوں گا. کیوں کرتی ہو ایسا؟ کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا, چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. ہاں, پاگل ہی ہوں میں. سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے. وہ کہنے لگی, اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. پھر پرس سے 10,000 نکالے, اس کے ہاتھ پہ رکھے. وہ حیران تھی. کہنے لگی, میں نے نہیں لینے, آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی. وہ اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی. بار بار کہہ رہی تھی, مجھے واپس چھوڑ کر آؤ, مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں نے اسے یقین دلایا, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا بتاؤ نا, بہت درد دیا زندگی نے. یہ سننا تھا. اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں, جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ. میں سمجھ چکا تھا, کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے. دروازہ کھولا, کانپتی آواز میں بولی, مجھے چھوڑ کر آؤ واپس. میں نے اسے بیٹھنے کا کہا. بتایا, میرا نام مصطفیٰ ہے, ڈرو نہیں, خود کو محفوظ سمجھو. اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی, شوہر مر گیا, 3 بیٹیاں ہیں, سسرال والوں نے نکال دیا, ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, بھائی کوئی ہے نہیں. ماموں کے گھر آئی, ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی. میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا. مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی. اس کے بچے بھی تھے. اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا. پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا. بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی. نہ چھت تھی, نہ روٹی تھی, بھوک افلاس تھی. سڑک پہ کھڑی تھی, ایک صاحب آئے, کہنے لگے, 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا. نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا, حالات کی ستائی ہوئی, کیا کرتی, آخر چل دی. اب ہر روز جسم بیچتی ہوں. کرائے کا گھر لیا ہے, بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں. کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں, لیکن
बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं जमाने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा, उसे कहा, तुम्हारा भाई है आज से, तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे डेरा के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचाया। बेटियां सोई हुई थीं, बहुत प्यारी थीं। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं? आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी। झोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने डेरा में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी ही बेवकूफी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने जमाने की तलखियां क्या होती हैं, जमाने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों का तलाकें लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, हजारों आंखों के आंसू देखकर। अपने घरों को आबाद रखो। औरत खुदा की कसम मेरे मुआशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कहती है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शौहर की अना पे खाक हो गई तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को तो शायद मेरा